26वीं तरमीम से वजीर आजम को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पोलो पिंक मैच में शिरकत के बाद गुफ्तगू। कहा, आज आईनी और हुकूमत के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। लाहौर पोलो मैच देखने आया था, खुशी है मर्दों के साथ साथ खवातीन भी पोलो खेल रही हैं। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के लिए कौमी टीम के कप्तान। सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। कहा, बाबर आजम खेल पर तवज्जो देना चाहते हैं, कप्तानी की जिम्मेदारी परफॉर्मेंस में रुकावट है। हम सब की ख्वाहिश है कि बाबर आजम माजी जैसी परफॉर्मेंस दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। अवामी खिदमत से पीछे हटे, ना ही अब हटेंगे। मौशी अशारिये मुस्बत, महंगाई में वाज़ेह कमी आई। शहबाज शरीफ की मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो वापस रवाना। शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुल्क की तरक्की और क़याम अमन के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम में इल्म के हुसूल को बड़ी अहमियत हासिल है। तरक्की के लिए जदीद उलूम का हुसूल नागुज़ीर है। नौजवानों को इल्म के हुसूल पर तवज्जो देनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए मजहबी हम आहंगी का फ़रोग़ ज़रूरी है। बानी PTI कहते थे कि हम गुलाम नहीं, गैर मुल्की साजिश नामंजूर। बानी PTI के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग की जा रही है। इसराइली लॉबी में गोल्ड स्मिथ फैमिली सरगर्म होकर संजीदगी से काम कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। अब भी बानी PTI के हक में करारदाद लाई जा रही है। बानी PTI से जेल में मिलने की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला। डॉक्टर अमजद पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बैरून मुमालिक भी पार्टी की तंजीमें नौ की जाए। सियासी इस्तेहकाम के लिए दीगर जमातों से राब्ते बेहतर बनाए जाएं। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की डॉक्टर अमजद को नाराज साथियों को मनाकर मुल्क गिर तंजीम साजी करने की हिदायत। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन में रहने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फजल रहमान के फैसले का खैर मकदम कर दिया। PTI का मुस्तकबिल में भी मौलाना के साथ चलने और मुश्तरका लाया अमल इख्तियार करने की ख्वाहिश का इजहार। JUI और PTI का सियासी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पार्लियामेंट में सियासी इश्तराक के लिए दोनों जमातों के कायदीन की मुलाकात जल्द मुतवक्के। आईनी तरमीम से मुतनाज़ा तरमीम निकल जाने के बाद PTI ने अलग रास्ता क्यों चुना? JUI ने PTI से कई सवालात के जवाब मांग लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड पहुंचने पर नून लीगी कारकुनान का इस्तकबाल। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने वालों की भी नारेबाजी। नवाज शरीफ की गाड़ी एवन फील्ड में दाखिल करवाने में पुलिस ने मदद फराहम की। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर अपनी रिहाइशगाह चले गए। KP के अवाम को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने का इनकलाबी मंसूबा मंजूर। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। सूबे की 49% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। लाइफ इंश्योरेंस फलाही स्कीम का मकसद गरीब और कमजोर तबके को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। एक फर्द की मौत पूरे खानदान को माली बहरान में मुब्तला कर देती है। जानी नुकसान की तलाफी नामुमकिन है, मगर हुकूमत का मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत के लिए ये बड़ा इक़दाम है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। सर्विस के तहत अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। पाकिस्तान IMF की 3 बड़ी शराइत पूरी करने में नाकाम। IMF मुआहदे के तहत सूबों को रवा माली साल 1217 अरब कैश सरप्लस दिखाना है।
صوبائی حکومتوں نے 184 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا۔ صوبائی حکومتیں ہدف سے 16% زیادہ تجاوز کرنے کے باوجود کیش سرپلس جنریٹ نہیں کر سکیں۔ عالمی مارکیٹ سے اپنی شرائط پر قرضے لیں گے۔ عالمی اداروں کو ترقی پذیر ممالک کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ میں رعایت دینی ہوگی۔ ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان درست معاشی سمت پر گامزن ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں خطاب۔ امریکہ میں ورلڈ بینک اور IMF نمائندوں سے بھی ملاقات۔ پی ٹی آئی کا شو کاز نوٹس۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی زین قریشی نے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پارٹی کی جانب سے بھیجے گئے شو کاز نوٹس کا جواب دے دیا ہے۔ آزادانہ اور شفاف انکوائری اور پارٹی کے حامیوں کے جذبات کو تسلیم کرتے ہوئے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں، ٹویٹر پر پوسٹ شیئر کی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کی فراہمی کے لیے دائر درخواست۔ تحریک انصاف کا لا تعلقی کا اعلان۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ درخواست چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی رضامندی سے ظاہر کی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے دعویٰ کیا ہے۔ فیصل چودھری نے درخواست لیگل ٹیم کی ہدایت کے برعکس بانی پی ٹی آئی کا پرانا وکالت نامہ استعمال کرتے ہوئے خود دائر کی۔ بیرسٹر گوہر نے ٹویٹ شیئر کر دیا۔ فیڈرل بی ایریا میں گیس سلنڈر دھماکہ، 2 افراد جاں بحق۔ واقعہ گیس سلنڈر کی دکان میں پیش آیا۔ دھماکے سے آگ بھڑکنے کی وجہ سے دکان میں موجود دیگر سامان بھی جل گیا۔ آگ کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے 2 ٹینڈرز جائے وقوع پہنچے، جس کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ دکان کے معائنے کے دوران ملبے سے 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، پولیس ذرائع کا بیان۔ اکتوبر 1947 کو بھارت کا جموں کشمیر پر قبضہ۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ، یوم یکجہتی کشمیر۔ اسلام آباد شاہراہ دستور پر ریلی کا انعقاد۔ شہریوں، سول سوسائٹی کے ارکان اور طلباء و طالبات کی شرکت۔ ریلی کے شرکاء کی کشمیر کی آزادی کے حق میں بھارتی قبضے کے خلاف نعرے بازی۔ آج کے دن 77 برس پہلے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا۔ کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاکستان کشمیریوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم سیاہ پر خطاب۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی پر پیغام۔ کہا، بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ جابرانہ اقدامات کشمیریوں کی حق آزادی کی جدوجہد کو نہیں روک سکتے۔ کشمیر پر بھارتی قبضے اور مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یوم سیاہ پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ کہا، خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ مظلوم کشمیری عوام کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے لیے کشمیر کوز ہمیشہ بنیادی اہمیت کا حامل معاملہ رہا ہے۔ مقبوضہ وادی میں بنیادی حقوق و آزادی کا مطالبہ کرنے والے عوام کی آواز کو دبانے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر پیغام۔ بھارتی قبضے اور جارحیت کے 77 برس مکمل۔ آج کا دن دنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پیغام۔ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارت نے غاصبانہ قبضہ کر کے کشمیری عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بھارت نے سازش کے ذریعے کشمیر پر اپنا جابرانہ قبضہ جمایا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس کے خلاف ہر مہذب معاشرے کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ بھارتی جبر کے خلاف اقوام عالم کو بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ ستر سال گزرنے کے بعد بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارتی ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ وفاقی وزیر امور امیر مقام کا یوم یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب۔
کہا عالمی برادری کی مسئلہ کشمیر پر خاموشی معنی خیز اور مجرمانہ غفلت کے مترادف ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ڈپٹی کنوینر محمد فاروق رحمانی نے کہا، بھارت تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیری عوام کو جھکا نہیں سکی، بھارت کالے قوانین کے تحت حکمرانی کر رہا ہے۔ ڈپٹی کنوینر کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی پر پاکستان، اداروں اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کشمیریوں کی 7ویں نسل بھارتی مظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے۔ کشمیری بچے جیلوں میں بند ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ مل کر یہ دن مناتا ہے۔ کشمیری رہنما مشال ملک کا ریلی سے خطاب، کہا ہمیں اپنے پیاروں کی میتیں تک نہیں دی جاتی۔ بھارت نے کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر لیے۔ عوام ساتھ ہوں تو دنیا کے بڑے سے بڑے فرعون ہار جاتے ہیں۔ پی سی بی نے محمد رضوان کو ون ڈے اور T20 کا کپتان مقرر کر دیا، جبکہ سلمان علی آغا نائب کپتان ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بابر اعظم کھیل پر توجہ دینا چاہتے ہیں، کپتانی کی ذمہ داری پرفارمنس میں رکاوٹ ہے، ہم سب کی خواہش ہے بابر اعظم ماضی جیسے پرفارمنس دیں۔ رسیدوں کے ذریعے ٹیکس چوری کی روک تھام، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا عملی اقدام۔ وفاقی دارالحکومت میں صارفین کے لیے POS انعامی اسکیم کا دوبارہ اجرا۔ صارفین جعلی رسید آسان ٹیکس ایپ کے ذریعے رپورٹ کریں۔ ٹیکس آسان موبائل ایپ کے ذریعے QR کوڈ موجود ہونے کی تصدیق کر لیں۔ FBR کے کمپیوٹرائز سسٹم سے منسلک شاپنگ پر قراندازی کے ذریعے 5,000 روپے تک کی رسید پر 10,000 روپے انعام ملے گا۔ لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ، فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور نے دنیا بھر کے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج باغوں کے شہر لاہور کا AQI 696 پر جا پہنچا۔ لاہور میں بڑھتی فضائی آلودگی سے شہری نزلہ، زکام، کھانسی جیسی بیماریوں کا شکار۔ طبی ماہرین نے اسموگ کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے شہریوں کو ماسک کے استعمال کی ہدایات جاری کر دی۔ ایران اسرائیل کشیدگی، پاکستان نے فضائی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ ایرانی فضائی حدود کی بندش سے پروازیں ایران کے بجائے مسقط کی حدود سے گزرنے لگیں۔ پاکستان ایئر کنٹرول کی جانب سے ہر پرواز کو تصدیق کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کراچی میں مزید 2 سے 3 روز درجہ حرارت بڑھنے کا امکان، زیر سندھ گرم موسم کی لپیٹ میں رہے گا۔ شہر کا درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ سجاول، ٹھٹہ، حیدرآباد، عمرکوٹ، میرپور خاص اور تھرپارکر میں بھی درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ اور خیبر پختونخوا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم 28 اکتوبر سے 2 مرحلوں میں شروع ہوگی۔ پولیو مہم کے لیے ورکرز کی 40,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل۔ پہلے مرحلے کے دوران بنوں، شمالی جنوبی وزیرستان، مردان، کوہاٹ سمیت 33 اضلاع میں مہم چلائی جائے گی۔ 5 سال سے کم عمر کے 72 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ پولیو ٹیمیں کی حفاظت کے لیے 8,000 سے زائد ایریا انچارج اور سیکیورٹی کے لیے 50,000 اہلکار تعینات۔